السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کی آیات نمبر 204، 205، 206 اور 207 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے، جس میں قسمیں کھانے والا جھگڑالو منافق، فساد برپا کرنے والا منافق، جھوٹا وقار والا منافق، اللہ کی رضا چاہنے والا مومن، ان کی تعریف بیان کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو کچھ ہم پڑھے سنیں ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ لَدُّ الْخِصَامِ، اور بعض آدمی وہ ہے کہ تجھے اس کی بات پسند آتی ہے دنیا کی زندگانی کے کاموں میں، اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ کرتا ہے اور وہ سخت جھگڑالو ہے۔ اس آیت سے بدبخت اور منافقین کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ ان کی زبان شیریں معلوم ہوتی ہے، بظاہر باتیں بڑی عقل کی کرتے ہیں، لیکن دل سے سخت جھگڑالو اور فتنہ پرور ہوتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قبیلہ ثقیف کا ایک شخص اخنس بن شریک تھا۔ وہ ظاہری طور پر اسلام کا بڑا غمخوار اور ہمدرد معلوم ہوتا تھا، اپنی زبان سے اسلام سے اپنی محبت کا بہت دعویٰ کیا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا تو بڑے لمبے چوڑے دعوے کرتا، بات بات پر قسمیں کھاتا، لیکن جب یہ مجلس سے اٹھ کر چلا جاتا تو طرح طرح کی شرارتوں میں لگ جاتا اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں سوچتا۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت اسی شخص کے لیے اتری، لیکن یہ ہر اس شخص پر صادق آتی ہے جو اس فطرت کا آدمی ہو۔ اس قسم کے منافق کی مزید نشانیاں اگلی آیتوں میں بیان کی جائیں گی۔ یہاں منافق کی یہ خصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ وہ زبان سے بڑے دعوے باندھتا ہے، لفظی طور پر اپنے مومن ہونے کا یقین دلاتا ہے، لیکن دراصل وہ بڑا جھگڑالو ہے، اسلام اور اس کے پیروں سے دشمنی رکھتا ہے اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور جب تیرے پاس سے لوٹے تو ملک میں دوڑتا پھرے تاکہ اس میں فساد کرے اور کھیتیاں اور جانیں تباہ کرے، اور اللہ فساد ناپسند کرتا ہے۔ پچھلی آیت میں یہ بتایا گیا تھا کہ وہ ظاہر میں اسلام کی ہمدردی کے دعوے کرتا ہے، لیکن اندر سے اسلام کا دشمن ہے۔ پھر یہ کہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر اپنا سچا ہونے کا یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے، بات بات پر اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، لیکن دراصل وہ جھگڑالو قسم کا آدمی ہے، ہر حق بات سے الجھتا ہے، سچ کا دشمن ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقصان پہنچاتا ہے۔ اس آیت میں ایسے لوگوں کی مزید نشانیاں بتائی گئی ہیں، یعنی یہ کہ ملک میں فتنہ فساد کی آگ کو بھڑکاتے ہیں، ہنگامہ آری کرتے ہیں، متحد قوم کو مختلف گروہوں میں بانٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بات کی طرف متوجہ ہوں، کھیت جلا دیتے ہیں، مواشی ہلاک کر دیتے ہیں، زنا کے عادی ہوتے ہیں، خلاف فطرت فعل کے عادی ہوتے ہیں، جس سے نسل انسانی لازمی طور پر تباہ ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور جب اسے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر تو غرور اسے گناہ پر آمادہ کرے، سو اس کے لیے دوزخ کافی ہے اور بے شک وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت میں منافقوں کی ایک اور نشانی بیان کی گئی ہے، یعنی لوگوں پر ظلم کرنے، جھوٹے دعوے باندھنے، فتنہ و فساد مچانے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے غرور میں آ کر اللہ تعالیٰ سے بھی سرکشی اور بغاوت کرتے ہیں۔ جب لوگ انہیں سمجھاتے ہیں کہ ہنگامہ آری اور شرارت کی راہ سے ہٹ کر سیدھی راہ پر آؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، امن اور چین کی زندگی بسر کرو، تو وہ اپنی جھوٹی شان اور خود ساختہ عزت کو برقرار رکھنے کے لیے سرکشی اور گناہ اور زیادہ سرگرم ہو جاتے ہیں۔ ان تمام مقاصد کو حاصل کرنے میں مومن اسلام کی مدد کرتا ہے، کافر اس راستے میں روڑے اٹکاتا ہے، اور منافق ایسا
مارے آستین ہے کہ اسلام سے حد درجہ دشمنی رکھتا ہے اور اپنی ظاہری دعووں اور جھوٹے بیانوں سے اسلام کی محبت کا دم بھرتا ہے، لیکن اپنی دلی دشمنی ظاہر نہیں ہونے دیتا، اس لیے سخت سزا میں مبتلا ہوگا۔ شریعت اسلام کے مقاصد کے حصول میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی منافق ڈالتا ہے، دل کی بات کو ظاہر نہیں کرتا، فتنہ و فساد میں سرگرم رہتا ہے، کھیتیوں اور جانوروں کو تباہ کرتا ہے۔ واقعی جھوٹا وقار اور خود ساختہ عزت کا تصور نصیحت اور عبرت کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہوتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور لوگوں میں ایک شخص وہ ہے جو اپنی جان کو بیچتا ہے اللہ کی رضا جوئی میں، اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ ایک مومن ان باتوں سے آگاہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی کوئی چیز اپنی نہیں بلکہ اس رب کی ہے جس نے اسے زندگی دی، اس کی پرورش کی اور اس سے دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے قابل کیا، لہٰذا ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے اور ہر چیز کے استعمال کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ اگر اس کی دی ہوئی چیزوں کو اس کے راستے میں اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا جائے تو ہمارا کیا جاتا ہے؟ اگر کم ہو جائے گی تو وہ اور دے دے گا۔ اگر اپنی اکیلی جان جس پر ہمیں کچھ بھی اختیار نہیں اس کی رضا جوئی کے لیے دے دی جائے تو ہمارا کیا کم ہو جائے گا؟ اس کی دی ہوئی جان جسے فنا ہونا ہی تھا اس کے لیے دے دی تو اس سے بڑھ کر اس کا مصرف اور کیا ہو سکتا ہے؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ وہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، انسان اس کی عنایات، نوازشوں اور لطف و کرم کا اندازہ نہیں کر سکتا، اس کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتا۔ کاش انسان کبھی اسے حقیقت پر غور کر لیا کرے تاکہ شکر گزاری اور قدردانی اس کے اندر پیدا ہو سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔